بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی نسب ہونے کی وجہ سے 12 ائمہ اکرام کی عزت و احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر ان اماموں کی اور ان کی دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات سے متعارف ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ الوسی لکھتے ہیں، کتبی قربہ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ جس شخص کو پہلے امام کا رتبہ حاصل ہے، ان کا نام مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ مشہور کاتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام ہیں۔ آپ 11 ائمہ اکرام کے جد امجد ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زائد آیات کریمہ آپ کی اور اہل بیت کی شان و شوکت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول ہیں۔ لوگ دور دراز سے اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے اور مولا علی شیر خدا ان کے مسائل کو تھوڑی ہی مدت میں حل کر دیتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا، میں علم ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ۔ ابن ملجم مرادی نامی خارجی بدبخت نے مولا علی پر زہر آلود تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے 40 ہجری ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو شہادت پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسرے امام کا شرف نبی کریم کے نواسے بی بی سیدہ فاطمہ کے لگتے جگر اور شیر خدا حضرت علی کے شیر حضرت سیدنا حسن کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا حسن اہل سنت کے 5ویں خلیفہ مانے جاتے تھے۔ آپ 6 مہینے اور چند دن تک خلافت کے مرتبہ پر بھی فائز رہے۔ مولا حسن وہ شہزادے اور شیر خدا کے شیر ہیں کہ جنہیں ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ امام حسن نے 50 ہجری صفر کی 28 تاریخ کو شہادت پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ 12 ائمہ اکرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے اور نواسے رسول حضرت حسین ہیں۔ آپ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ 3 شعبان یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج نے آپ کو پیاسا رکھنے کے بعد بے شمار تیر مار کر شہید کیا۔ آپ کربلا میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ سانحہ کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمہ ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان کو 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے القابات زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد ہے، جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ چوتھا اموی حکمران ولید بن عبد الملک سیدنا زین العابدین کے روحانی اقتدار سے بہت خوف زدہ تھا، جس وجہ سے اس نے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت کا دن 25 محرم الحرام سن 95 ہجری تھا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 5ویں امام حضرت محمد باقر ہیں، جو سیدنا زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے اور امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی تھا، لیکن آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یکم رجب 57 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 8ویں اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا۔ 7 ذی الحج 114 ہجری میں قمری میں آپ شہید ہوئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سیدنا امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق اہل تشیع کے 6ٹھے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 اماموں ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا، جبکہ کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مانا۔ امام جعفر صادق بہت بڑے عالم تھے، جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آج بھی ان کی تصانیف سے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں۔
مشہور کیمیا دان جابر ابن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ عباسی حکمران منصور کے حکم سے سیدنا امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا۔ آپ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس امامت کا منصب پہنچا، جو کہ 7ویں امام کہلوائے۔ حضرت موسیٰ کاظم کے ہی زمانے میں بوری اور اسماعیل وجود میں آئے۔ آپ بہت بڑے محدث تھے اور بہت سی مشہور کتابوں میں آپ سے منسوب روایات موجود ہیں۔ عباسی حکمران ہارون الرشید کے حکم سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، جہاں پر ان کو زہر دیا گیا، جس سے آپ 3 دن تک تیز بخار میں رہنے کے بعد 25 رجب 183 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کو کاظمین کے مقام پر دفن کیا گیا۔ امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ 11 ذی القعدہ ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے تھے۔ 201 ہجری میں مامون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون الرشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ مختلف روایات کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا، جس سے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہو گئے۔ اوس مشہد میں آپ کا مدفن ہے۔ 9ویں امام حضرت محمد تقی حضرت علی رضا کے صاحبزادے ہیں۔ اسم گرامی محمد، ابو جعفر کنیت جواد، مرتضیٰ اور تقی لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا شہید ہوئے تو حضرت تقی کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 ہجری میں مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو 30 ذی القعدہ 220 ہجری قمری میں زہر دے دیا گیا۔ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ معتصم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس کے نتیجے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 25 سال کی عمر پائی۔ سیدنا امام محمد تقی کے بیٹے حضرت نقی 10ویں امام بنے۔ آپ کی پیدائش 15 ذی الحجہ 2012 کو ہوئی۔ آپ پر بے شمار ظلم ڈھائے گئے۔ آپ کی عمر کا زیادہ حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔ آپ عباسی خلیفہ کی قید میں شہید ہوئے۔ آپ کو عراق کے شہر سامرا میں دفن کیا گیا۔ سیدنا امام نقی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن عسکری 11ویں امام بنے۔ 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ آپ محلہ عسکری میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو امام عسکری کے لقب سے لوگ پکارنے لگے۔ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفہ المعتمد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ وہ آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اس لیے اسی کے حکم پر مسعوم کر کے 3 رجب 254 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرا میں ہی دفن کیا گیا۔ 11 اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 12ویں امام حضرت محمد مہدی، جو کہ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے تھے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے اور حکمت والا ہے۔